सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। आज बदअखलाकी फैलती जा रही है, बेहयाइयां फैलती जा रही है, बदकिरदारी आम होती जा रही है। खुदा की कसम, कल तक हमारी पहचान हमारा कैरेक्टर था, हमारे अखलाक थे। स्पेन की सरजमीन से जब मुसलमानों के इखराज की कोशिश की गई और मुसलमान बड़ी तादाद में वहां से निकल गए, उसके बाद जब ख्याल आया कि अब कुछ मुसलमान शायद छुपे हों, उन्हें कैसे तलाश किया जाए, मुसलमानों ने दाढ़ियां मुंडवा दी, लिबास गैरों का इख्तियार कर लिया। तलाश करना मुश्किल था कि मुसलमान कौन है। ऐसी सिचुएशन में जासूसों ने एक चौराहे पर एक मटका रख दिया, एक कोढ़ के मरीज को किनारे पर दूसरी जगह बिठा दिया और उससे कहा गया, हर निकलने वाले से कहो वाटर अल-आतश, पानी। वो कोढ़ का मरीज किनारे पर बैठकर हर निकलने वाले से कहता था, पानी पानी। लोग गुजर जाते थे, कोई तवज्जो नहीं देते थे। एक नौजवान अंग्रेजी लिबास में मलबूस जब वहां से गुजरा और जब उस अपाहिज ने, उस कोढ़ के मरीज ने आवाज दी, उससे न रहा गया। वो पानी के मटके की तरफ लपका और उसमें से गिलास पानी का भरकर जब लाकर उसको दिया, करीब फैले हुए जासूस आए और उस मुसलमान को गिरफ्तार कर लिया और कहा, तू मुसलमान है? उसने कहा, मैं मुसलमान नहीं हूं। उसने कहा, तू मुसलमान है? उसके बाद तहकीक की गई तो वो मुसलमान निकला। अब उस मुसलमान ने उस जासूस से पूछा, मेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, हाथ में तस्बीह नहीं थी, सजदे में मैं नहीं था, कुरान की तिलावत नहीं कर रहा था, एक पानी पिलाने की वजह से तूने कैसे पहचान लिया कि मैं मुसलमान हूं? तो जासूसों ने जवाब दिया, अगर कोढ़ के मरीज को भी कोई पानी पिला सकता है तो मोहम्मद का दीवाना पिला सकता है। ये तुम्हारे अखलाक की बुनियाद पर मैंने पहचान लिया कि तुम मुसलमान हो। ये हमारी आइडेंटिटी थी, ये हमारी पहचान थी, ये हमारी शनाख्त थी। आज पानी चेहरे से, मुंह से छीना जाता है, पिलाने का जज्बा नहीं। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम में इश्को मोहब्बत से किसी ने सवाल किया कि ये जो इमाम हुसैन की सबीलें लगती हैं, क्या ये जायज हैं? कुर्बान जाइए आला हजरत के जवाब पर। इरशाद फरमाते हैं, अगर सबील लगाने वाले ने इस नीयत से लगाई कि प्यासे को पानी मयसर हो जाए और उसकी प्यास बुझ जाए, तो आला हजरत फरमाते हैं कि सुनो, ऐसे मौके पर मुझे हदीस याद आ रही है। आला हजरत ने वो हदीस नक्ल फरमाई। इरशाद फरमाते हैं, एक सहाबी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करते हैं, सरकार मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, मैं कौन सा अमल करूं? आका ने फरमाया, प्यासे को पानी पिलाओ, गुनाह इस तरह से झड़ जाएंगे जैसे दरख्त से पत्ते झड़ जाते हैं। तो ये सभी लगाने वालों को भी अल्लाह उतना सवाब अता फरमाएगा कि वो गुनाह से पाक हो जाएगा। ये पानी, ये हमारे अखलाक थे। आज हमारा कचरा अपने पड़ोसी के दरवाजे पर हम रख देते हैं, आज गाली गलौज हम करते हैं, बदकिरदारियां हमारे दामन से वाबस्ता हो चुकी हैं। ऐ रसूल आजम के दीवानों, हम अगर नहीं बदले तो हमारे हालात नहीं बदल सकते। हमें चेंज होना होगा, हमें अपने अखलाक को संवारना होगा, हमें अपने किरदार को संवारना होगा, हमें अपने नफ्स से जंग करना होगा, अपनी ख्वाहिशात नफ्सानी को पैरों तले रौंदना होगा। इसीलिए हुजूर से किसी ने पूछा कि जन्नत कितनी दूर है, तो सरकार ने फरमाया 2 कदम। हैरत से पूछने वाले ने पूछा कि हुजूर 2 कदम? सरकार ने फरमाया, हां, 1 कदम नफ्स पर रख और दूसरा कदम जन्नत में रख। 1 कदम नफ्स पर रख, दूसरा कदम जन्नत में रख। आज हम नफ्स के गुलाम बन चुके हैं। नफ्स हर बुराई की तरफ ले जाता है, हम हर बुराई का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों,
اپنے اخلاق کو سنوارو، اپنے کردار کو سنوارو، اپنے کیریکٹر کو سنوارو۔ میں ابھی یہاں آنے سے پہلے میں نے ایک واقعہ پڑھا، ایک عجیب سی کیفیت ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں اس واقعے کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم بھی کر دوں گا۔ واقعہ کیا تھا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل جمی تھی۔ بہت غور سے سنیے گا، یہ آج کی گفتگو کا ماحصل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل جمی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے لوگوں سے سوال کیا کہ ہر ایک، میں کچھ لوگوں سے اپنی خواہش کے، ان کی خواہش کے بارے میں سوال کروں گا۔ ان میں سے ایک سے فاروق اعظم نے پوچھا تمہاری تمنا کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا اگر میرے پاس بہت بڑا محل ہو اور وہ پورا مال و زر سے بھرا ہو تو میں یہ سارا مال و زر اللہ کے نام پہ قربان کر دوں۔ فاروق اعظم نے فرمایا اچھا۔ دوسرے سے پوچھا اگر یہ واقعہ آپ نے یاد رکھ لیا نا تو زندگی بھر انشاءاللہ العظیم یہ واقعہ آپ کو کام آئے گا۔ فاروق اعظم نے دوسرے سے پوچھا تمہاری تمنا کیا ہے؟ اس نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ میرے پاس سونے چاندی سے بھرا ہوا محل ہو تو میں اسے اللہ کے نام پہ قربان کر دوں، اسے خیرات کر دوں۔ کہا اچھی بات ہے۔ تیسرے سے پوچھا کہ تمہاری تمنا کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس ایک محل و جواہرات سے بھرا ہوا ہو تو میں وہ سب کے سب اللہ کے نام پہ قربان کر دوں، یہ میری تمنا ہے۔ تو پھر چوتھے سے پوچھنے سے پہلے کسی نے فاروق اعظم سے پوچھ لیا حضور آپ کی تمنا کیا ہے؟ اب تینوں نے کیا بتایا کہ میرے پاس محل ہو، کسی نے کہا محل میں مال و زر، کسی نے کہا سونا چاندی، کسی نے کہا جواہرات، اور سب کو اللہ کے نام پہ لٹا دوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پاس اگر 3 صحابہ جیسے صحابی ہوں، 3 صحابہ جیسے ابو عبیدہ ابن جراح، معاذ ابن جبل، حذیفہ ابن یمان، ان 3 صحابہ جیسے میرے پاس صحابہ اور ان کے جیسے اگر لوگ میرے پاس میرے محل میں موجود ہوں تو سب کے ذریعے پوری دنیا میں اسلامی انقلاب پیدا کر دوں۔ اب ان تینوں کا انتخاب ابو عبیدہ ابن جراح، معاذ بن جبل اور حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہم، ہم تینوں کے حوالے سے آپ سنیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو حضور نے امین الامت فرمایا، یہ امت کے سب سے بڑے امین ہیں، حضور کی امت میں سب سے بڑے امین۔ مجال کیا کہ ایک چیز ادھر سے ادھر ہو جائے، انہیں حضور نے امین الامہ کا لقب دیا۔ معاذ بن جبل، ان کے حوالے سے صحابہ فرماتے ہیں کہ حلال و حرام کے بارے میں جتنی معلومات ان کو تھی صحابہ میں کسی کو نہ تھی، یہ اتنے جاننے والے تھے حلال و حرام کے معاملے میں۔ اور حضرت حذیفہ ابن یمان کے بارے میں، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان کو یہ معلوم تھا کہ مدینے میں کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ اور اس کے بعد حضرت حذیفہ ابن یمان کا ایک واقعہ سنو، اللہ اکبر۔ شاہ ایران کے یہاں دعوت دین پیش کرنے کے لیے پہنچے، بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان کے ساتھ صحابہ موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان سے کچھ سوالات کیے گئے، سوالات کے جوابات انہوں نے دیے اور اس کے بعد کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے۔ اتفاق سے حضرت حذیفہ ابن یمان کے ہاتھوں کا لقمہ ہاتھ سے چھوٹ گیا اور نیچے گر گیا۔ توجہ سے سنیں، ہاتھ سے لقمہ چھوٹا اور نیچے گر گیا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان نے وہ چھوٹے گرے ہوئے لقمے کو اٹھانے کی
کوشش کی تو قریب بیٹھے ہوئے ایک صحابی نے کونی ماری اور کہا حذیفہ یہ شاہ ایران کا دربار ہے، تم یہ حرکت کرو گے اچھا نہیں لگتا۔ اتنا کہنا تھا کہ حذیفہ ابن یمان نے کہا میں کسی شاہبہ کو نہیں جانتا، میرے لیے مصطفیٰ جان رحمت سب سے بڑے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی لقمہ گر جائے اسے صاف کر کے اٹھا کر کھا لو، ہو سکتا ہے اسی لقمے میں تمہارے لیے زندگی بھر کا رزق موجود ہو۔ میں کسی شاہ ایران کو نہیں جانتا۔ گرا ہوا لقمہ اٹھایا اور اس کے بعد صاف کر کے اس کو کھا گئے۔ یہ ہے فاروق اعظم نے نہ ذر و جواہر کی بات کی نہ کسی اور چیز کی، بلکہ فاروق اعظم نے فرمایا ان 3 صحابہ جیسے صحابہ مجھے مل جائیں یا ایسے افراد مل جائیں تو پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا دوں۔ پتہ یہ چلا کہ افراد اچھے ہوں تو دین کا کام ہوتا ہے، اور حضور افراد بنانے کے لیے آئے، انسان بنانے کے لیے آئے، اور جس کے پاس اخلاق ہو اس سے بہتر انسان اور کون ہو سکتا ہے۔ آج ضرورت ہے بے حیائی سے رشتہ توڑو، بد کرداری سے رشتہ توڑو، بری چیزوں سے رشتہ توڑو، اور یہ بات یاد رکھو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خود صاحب عظمت ہیں وہی ان کا اخلاق بھی ایسا ہے کہ قرآن نے ان کے اخلاق کو بھی عظیم فرمایا۔ تو جس کے اخلاق عظیم ہو وہ ذات کتنی عظمت والی ہوگی۔